میں نے سنا ہے کہ چکرالہ کے لوگ حضرت جی کے بہت مخالف تھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس طرح کی باتیں آپ نے بہت سنی ہوں گی، لیکن چکرالہ کے لوگ حضرت مولانا علیہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے مخالف تھے یا یہ کیا معاملہ تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن پہلے میں ایک بات آپ کو سمجھا دوں کہ یہ جو مخالفت کی جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ مخالفت صرف حضرت جی کی نہیں ہوئی، جس حد تک بھی ہوئی وہ صرف حضرت جی کی نہیں ہوئی۔ پوری اسلامی تاریخ میں جس عظیم انسان کو بھی دیکھ لیں، ان کے ارد گرد کے لوگوں نے ان کی مخالفت ضرور کی۔ یاد رکھیے گا، جو لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وارث ہوتے ہیں انہیں عموماً قریش مکہ جیسے لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ آپ صوفیاء کرام کو ہی دیکھ لیں، میں کس کس کی مثال دوں آپ کو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اتنی بڑی ہستی، صاحب کمال، صاحب کرامات۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامتیں حد تواتر کو پہنچ چکی ہیں۔ تو کہاں کہاں سے لوگ آتے تھے فیض یاب ہونے کے لیے۔ تو آپ ان کے مواعظ پڑھیں، 545 ہجری کے مواعظ آپ پڑھیں تو وہ اپنے علاقہ کے لوگوں کے لیے فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں تو جال میں پھنسا ہوا ایک صید ہوں کہ میرے ذریعے سے تمہیں شکار کیا جاتا ہے، میں تو مجبور ہوں تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے میں رکا ہوا ہوں، ورنہ کون عقل مند ہے جو تمہارے درمیان بیٹھ سکتا ہے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں۔ بڑی بڑی ہستیاں دیکھ لیں، کیا کچھ نہیں ہوتا رہا ان کے ساتھ۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے اپنے شہر کے لوگوں نے 7 مرتبہ شہر سے نکالا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ابو الحسن شاذلی کو ان کے عقیدت مندوں سمیت شہر سے نکالا گیا۔ ذوالنون مصری کو نکالا گیا، مجدد الفسانی کے مکتوبات چوری ہوئے، ان کا رد لکھا گیا، ان میں تحریف کی گئی، وہ سارے ان کے اپنے قریبی لوگ تھے۔ تو بات بہت طویل ہو جائے گی اگر میں اس طرح کی مثالیں دینا شروع کر دوں، تو بے شمار واقعات ہیں ایسے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو مخالفت کی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ عام انسانوں کی ذہنی سطح سے بہت بلند ہوتے ہیں، اور ایک عام آدمی جو ہے اس کی مینٹل اپروچ اس لیول تک نہیں ہوتی، اس لیے پھر ان کی باتیں اور ان کے معاملات ان کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں، تو پھر یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، اور پھر بعض اوقات اختلاف جاری رہتا ہے، اور پھر کئی نسلیں گزر جاتی ہیں، اور آنے والی نسلوں کو وہ شعور آتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے کس ہستی کو گنوا دیا تھا۔ تو باقی علاقائی سطح پر حضرت جی کی مخالفت بھی ہوئی، لیکن وہ اتنی زیادہ نہیں تھی جتنا بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں، اور خاص طور پر سلسلہ عالیہ سے وابستہ لوگوں میں سے کوئی ایسی بات کرتا ہے، تو آپ ان سے یہ پوچھئے گا کہ جب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ مناظروں کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور خطرہ بھی بہت زیادہ ہوتا تھا، تب آپ لوگ تو تھے نہیں، تو پھر ساتھ کون ہوتا تھا؟ یہی چکرالہ کے لوگ تھے۔ یہاں کے نامی گرامی بڑے زمیندار گھرانوں کے سرکردہ لوگ تھے، جن کا ایک نام تھا، ایک مقام تھا معاشرے میں۔ وہ لوگ بغیر کسی دنیاوی غرض اور مفاد کے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی حفاظت کے لیے ساتھ چل رہے ہوتے تھے۔ ملک سلطان سرخرو، ملک خان زمان لہریہ، ملک علی خان، ملک اشرف گلوئی وغیرہ، یہ لوگ چکرالہ کے نامی گرامی لوگ تھے، اور یہ حضرت جی کے محافظ ہوتے تھے۔ تو یہ تنقیدی سوچ والے لوگ آپ کو تصویر کا صرف ایک ہی رخ دکھائیں گے، ساتھ یہ کبھی نہیں بتائیں گے کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ دین کے معاملہ میں چکرالہ کے بے دینوں نے بھی میرا ساتھ دیا۔ تو آپ اس منفی سوچ کو دیکھتے ہوئے اس مثبت پہلو کو بھی سامنے رکھا کریں۔ غلطیاں تو انسانوں سے ہوتی رہتی ہیں، لیکن بہرحال میرے شہر کے لوگ اتنے برے بھی نہیں ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to خانقاہ حضرت مولانا علیہ خان رحمۃ اللہ علیہ۔